السلام علیکم مومنین و مومنات۔ سورہ ملک کی تفسیر جاری و ساری ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اس تفسیر کا 8واں حصہ پیش کریں گے۔ آج 22ویں اور 23ویں آیات کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر نمونہ سے ان آیات کی تفسیر پیش ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ ترجمہ: افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ کیا وہ شخص جو منہ کے بل گرا ہوا چل رہا ہو ہدایت سے زیادہ نزدیک ہے، یا وہ شخص جو راست قامت صراط مستقیم پر گامزن ہو؟ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ کہہ دیجئے وہی تو ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل قرار دیے، لیکن تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ تفسیر: شاہراہ توحید کے راست قامت افراد۔ گزشتہ آیات کے بعد پہلی زیر بحث آیت میں کفار و مومنین کے ان دونوں گروہوں کی حالت کی کیفیت کے عمدہ مثال کے ضمن میں منعکس کرتے ہوئے فرماتا ہے، کیا وہ شخص جو منہ کے بل گرا ہوا چل رہا ہے ہدایت کے زیادہ نزدیک ہے، یا وہ شخص جو راست قامت صراط مستقیم پر قدم رکھے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے؟ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ یہاں بے ایمان، ظالم، ہٹ دھرم اور فریبی لوگوں کو ایسے شخص کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو ناہموار اور پیچ و خم سے پر راہ سے گزر رہا ہو۔ وہ منہ کے بل گرا ہوا ہو اور ہاتھ پاؤں سے یا سینے کے بل چل رہا ہو، نہ ٹھیک طرح سے راستہ دیکھ سکتا ہو، نہ ہی اپنے اوپر نظر کر سکتا ہو، نہ رکاوٹوں سے باخبر ہو، نہ ہی سرعت و تیزی سے چل سکتا ہو، تھوڑا سا راستہ چلتا ہو اور پھر تھک جاتا ہو۔ لیکن مومنین کو ایسے راست قامت افراد سے تشبیہ دیتا ہے جو ہموار، صاف اور سیدھے راستے پر سرعت و قدرت اور پوری آگاہی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوں۔ کتنی عمدہ اور دقیق تشبیہ ہے، جس کے آثار ان دونوں گروہوں میں مکمل طور پر نمایاں ہیں اور ہم اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں۔ بعض نے ان دو گروہوں کا مظہر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو جہل کو شمار کیا ہے۔ یقیناً یہ دونوں اوپر والی آیت کے روشن اور واضح مصداق ہیں، لیکن آیت کے مفہوم کی عمومیت کو محدود نہیں کرتے۔ مکبا علی وجہہ میں کئی ایک احتمال دیے گئے ہیں۔ جو تفسیر اس کے لغوی مفہوم کے ساتھ زیادہ سازگار ہے وہ وہی ہے جو ہم نے اوپر بیان کی ہے، یعنی وہ ایسا شخص ہے جو منہ کے بل گرا ہوا، ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے سینے کے بل چل رہا ہو۔ لیکن بعض نے کہا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سیدھا چل رہا ہے لیکن سر نیچے کیے ہوئے ہے اور اپنے راستے کو کسی طرح سے نہیں دیکھتا، جبکہ بعض یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایسا شخص ہے جو اپنے اعتدال کو محفوظ نہیں رکھتا، چند قدم چلتا ہے اور زمین پر گر پڑتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے اور مسلسل اسی کیفیت کی تکرار کرتا رہتا ہے۔ راغب کے مفردات میں بعض کلمات سے بھی یہی مفہوم نکلتا ہے۔ اس سے مراد ایسا شخص ہے جس کی پوری توجہ اپنی ہی وضع و کیفیت کی طرف ہے اور وہ اپنے غیر سے غافل ہے، لیکن پہلا معنی مومن کی وضع کے مقابلے کے قرینے سے زیادہ مناسب نظر آتا ہے کہ اس کی سوا سے تعبیر ہوئی ہے۔ بہرحال
کیا کافر و مومنین کی یہ وضع و کیفیت آخرت میں ہوگی یا دونوں جہانوں میں؟ آیت کے معنی کے محدود ہونے پر کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ دنیاوی زندگی میں بھی اسی طرح ہوں گے اور آخرت میں بھی۔ ہاں، بے ایمان افراد چونکہ خودخواہ، خود پرست اور ہٹ دھرم ہوتے ہیں اور اپنے مادی اور جلد گزر جانے والے منافع کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھتے، چونکہ ان کی راہ ایک ہوا پرست کی راہ ہے، لہذا وہ اس شخص کی مانند ہیں جو سنگلاخ زمین سے گزرتے ہیں اور سینے کے بل ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے رینگتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ایمان کے سائے میں ہوائے نفس کی قید سے چھوٹ چکے ہیں، وہ ایک گہری بصیرت اور صاف و واضح راستہ رکھتے ہیں۔ بعد والی آیت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے مزید کہتا ہے، کہہ دیجئے وہی تو ہیں کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل قرار دیے ہیں، لیکن تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ خدا نے مشاہدے اور تجربے کا ذریعہ اور وسیلہ آنکھ بھی تمہارے اختیار میں قرار دیے ہیں، دوسروں کے انکار سے آگاہی کا ذریعہ کان اور علوم عقلیہ میں غور و فکر کرنے کا ذریعہ قلب بھی دیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سب قسم کے عقلی و نقلی علوم سے آگاہی کے لیے تمام ضروری آلات تمہارے اختیار میں دے دیے ہیں، لیکن ان تمام عظیم نعمتوں کا بہت کم لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ شکر نعمت یہ ہے کہ ہر نعمت کو اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جائے جس کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے۔ کیا واقعاً سب لوگ کان، آنکھ اور عقل سے اسی طریقے سے استفادہ کرتے ہیں؟ صدق اللہ العلی العظیم۔ انشاءاللہ باقی کل۔